مجھے سچ بتاؤ، ایک امتی کے لیے، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے، ادھر فرشتہ اس کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش کرے۔ آقا کراچی میں رہتا ہے، آپ کا ایک امتی، اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ ارے صرف میرا نہیں، میرے والد کا نام بھی پہنچ جا رہا ہے۔ اچھا ایک بار پڑھوں تو ایک بار نام پہنچ رہا ہے، 100 بار پڑھوں تو 100 بار نام پہنچ رہا ہے۔ ہمارے گھر پہ بھی کوئی فقیر روز آئے نا اور بار بار آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار یہ روز آتا ہے، اس کو دے دو، یہ روز کا بندھا ہوا ہے، یہ اس کو دے دو۔ ایسا ہی ہے نا، جس کا ذکر بار بار آقا کی بارگاہ میں ہوگا نا، ایک کثرت سے پڑھنے والوں درود تمہیں مبارک ہو، کبھی تو آقا فرشتوں سے فرمائیں گے کہ چلو اپنے امتی کا کام کر دیتے ہیں۔ یہ روز یاد کرتا ہے، یہ ہمیں روز درود بھیجتا ہے۔ اور شاعر بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں کہ یقین مانیں ایک نظر ہی چاہیے ہمیں، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر۔ بس حضور کی ایک نظر اٹھ گئی نا، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنے غلام کی طرف توجہ فرما لی، پھر غم نہیں رہنے ہیں۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تو درود گویا یہ حاضری کا طریقہ ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ روز آپ کا نام دربار رسالت میں لیا جائے، روز میری حاضری آقا کی بارگاہ میں ہو جائے اور فرشتے میرا نام پہنچائیں، تو یہ درود پاک اتنا شاندار گیٹ پاس ہے۔ پھر کیوں نہیں روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتے؟ جتنا ہو سکے اپنی زبان کو درود و سلام سے تر رکھیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، رب کریم کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ سورہ قدر، اس کے اندر لیلۃ القدر کا بیان ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن پاک کی سورت میں 3 بار لیلۃ القدر لفظ آیا، ٹھیک ہے؟ لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 بار آیا اور 9 کو ملٹیپلائی بائی 3 کریں تو جواب 27 آتا ہے۔ گویا قرآن بھی یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ 27ویں رات کے بارے میں جس طرح میں نے کہا، بڑے بڑے فقہا، علماء، ائمہ کے اقوال ہیں کہ 27ویں شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شب قدر آتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں اور اس سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو جھنڈے سے کیوں پرابلم ہوتی ہے، یہ تو فرشتوں کا طریقہ ہے۔ بہرحال جب وہ سبز جھنڈے کو کعبہ شریف پر لہرا دیتے ہیں تو ایک روایت کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد روئے زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اتنی بڑی کوانٹٹی میں فرشتے شب قدر زمین پر تشریف لاتے ہیں، یہ سب سلام و رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 وہ صرف اسی رات کو کھولتے ہیں، 2 بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات نماز یا ذکر اللہ میں مصروف ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ فرشتے آپ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ یعنی فرشتے آج دعاؤں کی آمین کے لیے موجود ہیں۔ اچھا، علماء ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جس کسی کو رکت طاری ہو جائے نا شب قدر کی رات، کبھی آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کی اچانک کیفیت بنتی ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ وہ فرشتوں کا قرب ہے جو تمہیں نصیب ہو رہا ہے، وہ فرشتے ہیں جو تم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم آج کی رات ہمیں رکت قلبی کے ساتھ، دل کے سوز کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر آج ہم جو دعائیں مانگے رب کریم اپنے کرم سے ان تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مدثر کی چند آیتیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج، کیونکہ نزول قرآن کی رات ہے
تو ہم قرآن ہی سے کچھ آج سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کی سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس بما کسبت رہینا الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخاعدین وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ۔ یہ چند آیتیں ہیں، اس سے کیا میسج ہے؟ اور یہ بڑی یونیک باتیں ہیں جو شاید بہت سارے ہمارے بھائی آج پہلی بار سنیں گے۔ پہلے ان کا میں ایک ایک آیت کو لے کے چلتے ہیں تاکہ ایزیلی ہم سمجھ سکیں۔ پہلی آیت ہم نے سنی، کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ، ہر جان اپنی کرنی میں گروی ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی قرض لینا ہوتا ہے تو قرض دینے والا گارنٹی مانگتا ہے کہ بھائی کوئی چیز رکھواؤ، رہن کہتے ہیں، گروی کہتے ہیں، گارنٹی کے طور پر رکھا جاتا ہے، اپنا قرض واپس دو گے تو بھائی یہ تمہاری چیز ہم واپس کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں زندگی بخشی ہے، ہاتھ، پیر، پاؤں، آنکھ، کان، نفس، سب چیزیں ہمیں دی ہیں، اور ہم پر احکام بھی لازم فرمائے ہیں، کچھ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں، کچھ واجبات کی ہیں۔ اب ان فرائض و واجبات کے بدلے ہماری زندگی جو ہے، ہماری جان جو ہے، اللہ کریم کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی یوں سمجھو، اگر ہم یہ فرائض اور واجبات ادا کریں گے تو وہ جان کو جہنم سے چھڑا کر ہم جنت میں لے جائیں گے، اور جو اس کو نہیں چھڑا سکے گا، جو اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرے گا، اپنے رب کو راضی نہیں کرے گا، تو جان تو گروی رکھی جا چکی ہے، اب اس کو چھڑوانا ہے اللہ کو راضی کر کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، قرضہ دے کر اپنی پراپرٹی واپس لینی ہے، اپنی جان جہنم سے چھڑوانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر جان گروی رکھی ہوئی ہے، مگر آج کس کو فکر ہے اپنے قرضوں کی، اپنے ڈیٹ کی، اپنے اکاؤنٹس کی فکر تو ہم کرتے ہیں، یار اتنے دینے ہیں، اتنے لینے ہیں، کبھی یہ سوچا کہ یہ جان بھی واپس لینی ہے؟ ورنہ یہ اگر وہاں سے نہ نکلوا سکا اللہ کو راضی کر کے تو پھر جہنم ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ایسا یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اعمال ہم کیسے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آج میں یہ اعلان کروں کہ کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو پچھلی رمضان سے لے کر اس رمضان تک پورے دن اور رات کے اپنے اعمال کھڑے ہو کے سنا دے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے پاسبل ہے، ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ اچھا پورے سال کو چھوڑیں، آج صبح سے لے کر رات تک ایک ایک منٹ میں کیا کیا بتائیے، شاید ہمیں یہ بھی نہیں پتا، مگر ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کا سارا ریکارڈ ہے، یہ سب چیزیں وہاں سیکیور ہیں۔ اچھا پہلے جو ہے نا، نامہ اعمال سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، سائنس نے ہماری بہت چیزیں آسان کر دی ہیں کہ یار ایک ایک عمل کیسے لکھا جائے گا، ایک ایک نیکی کیسے لکھی جائے گی، کتنا بڑا چیپٹر بن جائے گا، کتنا بڑا رجسٹر ہوگا۔ جب سے یہ موبائل کمپنیوں والوں نے بل بھیجنا شروع کیے، جس کو ڈیٹیل بل چاہیے ہو، کبھی کبھی آپ کو بھی آیا ہوگا کہ ایک ایک کال کتنی منٹ کی، کدھر سے انکمنگ کال آئی، انہوں نے پورے اس مہینے کا ہمیں رزلٹ نکال کے دے دیا۔ تو جب دنیا کا کمپیوٹر ہمارے ایک ایک منٹ کا حساب رکھ سکتا ہے، تو جو خالق کائنات ہے، اس نے جو کرامن کاتبین ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ ہمارے ہر لمحے کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، میں اور آپ بھول جائیں گے، اللہ کریم کی بارگاہ میں بھول نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، شاید ہم میں سے کوئی، میں پڑھوں گا تو یاد بھی آ جائے گا، ہاں یار یہ والے جملے سنتے تو ہیں، مانا تو پتہ نہیں ہوتا، ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں؟ ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس کب خطبہ ختم ہو، کب دو فرض ختم ہو اور کب نکلیں۔ ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ البر لا یبلا، سنیے نا، آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اتنا کمال کا ہے، اتنا وزن رکھتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھتا ہے انسان کو۔ مطلب کیا ہے؟ البر لا یبلا، سن لو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ بھول گئے، گناہ کر کر کے بھول گئے۔ ہم تو اتنے عجیب لوگ ہیں، ہمیں نیکیاں یاد ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ گناہ یاد ہوں گے تو توبہ کرو گے نا۔
ہم میں سے کسی کو گناہ یاد ہی نہیں. ہم کو تو لگتا ہے ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں. پورے رمضان میں روزے رکھے, تراویح پڑھی, ختم قرآن, سیدھی جنت کی ٹکٹ ہی مل گئی ہم کو. تو او بھائی, جو وہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں, جو حرام بولنا, حرام دیکھنا, حرام کھانا, پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے ناراضی والے کام کیے, وہ کدھر گئے؟ وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ شرمندگی آئے. تھوڑی سی نیکی کرتے اور سیلف سیٹسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں کر لیں. ارے جو تمہارا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا وہ کدھر گیا؟ ہم تو ملتے ہیں نا لوگوں سے, تو اتنا عجیب حال ہے لوگوں کا. ملیں تھوڑی دیر, 5-10 منٹ کی ملاقات ہو, تو جو صاحب ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, میں رجب شعبان رمضان کے بھی روزے رکھتا ہوں, اللہ نے بڑا کم کیا. 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, اتنے حج بھی کیے ہیں, وہ مسجد بنی ہمارے علاقے میں, اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے, تو یہ بھی میرے گھر کے باہر بھی میں اپنے ملازمین کو کھانا بھی کھلاتا ہوں. 5-10 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی. اچھا ڈر لگتا ہے, ورنہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے پوچھ لوں کہ حضرت کل جو جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح بد نگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل سے آپ نے گناہ کما لیا, وہ یاد ہے آپ کو؟ ذرا سوچیں شیطان نے کس طرح جکڑا ہوا ہمیں کہ ہمیں نیکیاں یاد رکھوا رہا ہے. Nobody remember the sins, حالانکہ گناہ یاد رکھنے, اور ہم بھول بھی گئے نا. حدیث پاک ہے وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى, ادھر گناہ نہیں بھلایا جائے گا, وہاں لکھا گیا. اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ, جو فیصلہ کرنے والا ہے نا, جو خالق اور مالک ہے, اسے موت نہیں آنی. ہم مریں گے, اسے موت نہیں آنی. اور جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر, اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا ویسی بھرے گا. ہم سوچتے ہیں کبھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سب کی تمنا ہے, سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں, ایسا ہی ہے نا, اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے, مگر کام جنت والے ہیں. ہم خیابان حافظ پہ ہیں, ٹھیک ہے, جس کو آگے جانا ہے, آگے کی طرف مین اور اتحاد اور آگے کی طرف جانا ہے تو وہ ادھر جائے گا, اور جس کو کلفٹن کی طرف جانا ہے تو وہ رائٹ جائے گا. ایسا ہی ہے نا. کوئی جائے اس طرف اور کہے مجھے کلفٹن پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا, تو لوگ کہیں گے حضرت آپ نے روڈ غلط چوز کر لیا ہے, اس ڈیفینس کا راستہ ہے, یہ کلفٹن کا راستہ ہے, گزری کا راستہ یہ والا ہے. ایسا ہی ہے نا, سب جنت جانا چاہتے ہیں, روڈ کون سا بنایا ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کوئی بندہ سیب کا بیج بوئے اور دعا کرتا رہے یا اللہ آم نکل آئیں, لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جو بو گے وہی نکلنا ہے, ہم بو کیا رہے ہیں؟ پلیز اپنی رمضان کے بعد والی زندگی پر غور کریں. کیا ہم نے صرف رمضان میں, اور وہ بھی رمضان کی طاق راتوں میں اللہ کے گھر میں آنا ہے؟ کیا اس کے بعد رب سے دوستی نہیں رکھنی؟ کیا اپنے اعمال درست نہیں کرنے؟ ورنہ وہ جو جان گروی رکھی ہے جو رب نے قرآن میں فرمایا, وہ کیسے چھڑاؤ گے؟ اب آگے سنیے اگلی آیت, اللہ کریم 39 نمبر آیت میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مگر داہنی طرف والے, جو دائیں طرف والے ہیں نا, سبحان اللہ, ان سب کے لیے تو بڑی اچھی خبر دی گئی. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, اب داہنی طرف والے کے بارے میں بہت ساری باتیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب یمین یہ لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد کروا کر جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے, اور یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے اعمال پر بھروسہ رکھتا ہے اسے اس کے اعمال کے سپرد کر دیا جائے گا, اور جو اپنے اعمال پر نہیں اللہ پاک کے فضل اور رحمت پر بھروسہ کرتا ہے وہ اصحاب الیمین میں سے ہے, یہ جہنم سے آزادی پا کر حقدار جنت بن جائے گا. اللہ کی رحمت پر ہمیں ٹک ٹکی باندھنی ہے, نیکیاں کرنی بھی ہیں مگر اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا. ایک بڑا عجیب واقعہ میں نے پڑھا, حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ اللہ والے تھے, خوف خدا والے تھے. ایک بار بازار میں, کپڑے کا کام تھا ان کا, یہاں بھی بہت سارے کلاتھ کے ٹریڈرز بیٹھے ہوں گے, کپڑا بہت خوبصورت بنایا انہوں نے, سلا کڑھائی وغیرہ کی, جا کے بازار میں کپڑا بیچنے گئے. جب وہ کپڑا بیچا تو جو ایکسپرٹ تھا, خریدار تھا, اس نے اس کپڑے کو لیا اور اس نے کہا اس میں تو اسٹچنگ پرابلم ہے, کلر بھی ٹھیک نہیں ہے, فلاں بھی پرابلم ہے, فلاں بھی ڈیفیکٹ ہے. وہ ڈیفیکٹ بتاتے گئے, یہ اللہ والے رونے شروع ہو گئے, بازار میں کھڑے ہو کر رونا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر بعد اس نے کہا آپ روئیں تو نا, ٹھیک ہے آپ کا جیسا بھی کپڑا ہے خرید لیتا ہوں, آپ کو پیسے دے دیتا ہوں, آرام سے روئیں تو نا. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرا کپڑا نہیں خرید رہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر اس کو پرفیکٹ بنایا, اس کا کلر اسکیم بھی صحیح ہے, میں نے چیک کی, میں نے اسٹچنگ بھی ٹھیک کی, میں نے سلائی کڑھائی بھی ٹھیک کی. جب یہ کسی باہر کے ہاتھ میں آیا
تو اس نے اس میں عیب نکالنا شروع کر دیے. میں نے تو اپنے طور پر سجدے ٹھیک کیے ہیں، روزے ٹھیک رکھے ہیں، عبادتیں ٹھیک کی ہیں، لیکن جب یہ میرے اعمال بارگاہ الہی میں قیامت کے دن پیش ہوئے اور مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقوں میں للہیت نہیں تھی، تیری عبادتوں میں یہ قصور تھا، تو اللہ کے لیے نہیں لوگوں کے لیے کرتا تھا، تو میں قیامت کے دن کیا کروں گا؟ میں تو تہی دامن رہ جاؤں گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے ہمیں اعمال بھی کرنے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی اپنے اعمال پر سیٹسفیکیشن نہیں لانی کہ میں بڑا نیک، میں حاجی، میں نمازی، میں صدقہ کرنے والا. ارے میں کچھ بھی نہیں. اگر اللہ نے عدل کیا، انصاف کیا تو مارا جاؤں گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا آج 27ویں شب تیرے دربار میں التجا کر رہے ہیں کہ مولا یہ جتنے آئے ہیں تیرے انصاف کے نہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کر آئے ہیں. فقط اپنی رحمت سے ہمیں داخل جنت فرمانا، ہماری مغفرت فرما دینا. سنو ایک اور واقعہ. پچھلی امتوں میں ایک بزرگ ہوا کرتے، بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر تنہا رہتے تھے. اللہ پاک نے ان کے لیے انار کا ایک درخت اگایا تھا اور ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی نکالا تھا. انار کھاتے، پانی پیتے، دن رات اللہ کی عبادت کرتے. اسی حال میں 500 سال گزر گئے. 500 سال، ٹھیک ہے. اب کوئی سوچے نا، گناہ ہی نہیں ہے نا، عبادت ہی عبادت ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں. کہا مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کروں، اور جب میں سجدے میں جاؤں نا اس وقت میری روح قبض کر لیجئے گا. زندگی بھی کیسی گزری. حضرت اسرائیل نے کہا میں تمہارے لیے اتنی مہلت لے کر آیا ہوں. 2 رکعت پڑھی اور آپ نے سجدے میں اس کی روح قبض کر لی. ایسا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا. اب ذرا سنیے گا بات. حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ اس بندہ خدا کو 500 سال جس نے عبادت کی اور سجدے میں جس کی روح قبض کی گئی، اس کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. فرشتوں کو اللہ حکم دے گا اذهبوا بعبدي الى جنتی برحمتی، کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میرے عمل رحمت سے کیوں؟ اتنی نیکیاں، اتنے عمل، مجھے تو میرے عمل کی وجہ سے جنت میں جانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا اسے واپس لے آؤ. میزان لگایا جائے گا، ترازو لگایا جائے گا، اس کی 500 سال کی عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اللہ حکم دے گا کہ میری ایک نعمت آنکھ جو ہے نا اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو. جو نعمت میں نے اس کو آنکھ دی تھی یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو. اللہ اکبر. صرف آنکھ کا وزن وہ 500 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گا. اب ارشاد ہوگا کہ میرے بندے کو میرے عدل سے، پہلے رحمت سے جنت میں جانے کا حکم دیا تھا نا، فرمایا میرے بندے کو میرے جسٹس سے، میری عدل سے اسے جہنم میں لے جاؤ. اب وہ گھبرا کر عرض کرے گا مولا معاف کر دے، اے اللہ تیری رحمت سے بھیج دے، اے اللہ میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ پھر ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدي الى جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. یہ ہے اللہ کی رحمت. ورنہ اللہ نے نعمتیں اتنی دی ہیں نا، ہم سر سجدے سے ساری زندگی نہ اٹھائیں تو ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. پھر وہ بندہ کیسے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جو اس کی رحمتوں اور نعمتوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو سمجھو اس بات کو. اللہ نے جس پر رحمت کی وہی بخشا جائے گا. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے. اے اللہ اگر تو عدل کرے گا تو بڑی بڑی شان والے بھی گھبرا اٹھیں گے. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. اے اللہ فضل کرے گا تو میرے جیسے منہ کالے بخشے جائیں گے. تو اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں رکھنا، رب کی رحمت پر امید رکھنی ہے. اب وہ جنت میں جانے والے جہنمیوں سے بات کریں گے. جو اصحاب الیمین ہے نا، جو جنت میں چلے جائیں گے، وہ جہنمیوں سے کچھ سوال کریں گے. یہ بات آج سن لیجئے. وہ سوال کیا ہوگا؟ یتساءلون عن المجرمین. پوچھتے ہیں مجرموں سے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر. تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ واٹ از دا ریزن، تم کیوں دوزخ میں چلے گئے؟ اب ان دوزخیوں نے اپنے 4 قصور بتائے کہ ہم کس وجہ سے دوزخ میں چلے گئے، اور وہ خوش نصیب جنت میں جا کر دوزخیوں سے سوال کریں گے. یہ میرے بیان کا آج مین پوائنٹ ہے کہ دیکھو ادھر جا کے پچھتانے سے بہتر ہے، ادھر جا کے
وہاں تو پھر کوئی ریپیٹ چانس تو نہیں ہوگا نا, ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ نہیں ہوگا. جو ہو گیا ہو گیا. اگر اعمال برے کر کے دنیا سے گئے, رب ناراض ہوا تو جہنم ٹھکانا ہے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے 4 قصور تھے. پہلا کیا کہتے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین, وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے. اللہ اکبر. حالانکہ یہ کافر تھے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نماز مانتے نہیں تھے. اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا کہ نماز کو نہ ماننے والے بھی اور نماز نہ پڑھنے والے بھی اللہ کو سخت ناپسند ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں یار؟ ہم کیوں نمازوں سے محبت نہیں کرتے؟ یہاں تک بعض فقہا کے اقوال ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. اس قدر سخت جرم کہا گیا. بہت سارے علماء کے اقوال ہیں کہ بے نمازی کا ایمان ہی چلا جاتا ہے. یعنی چلے ہمارے فقہا منع کرتے کہ ایمان نہیں جاتا, گناہ کبیرہ ہے, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جرم کتنا بڑا ہے. تمہیں پورے دن میں 5 بار اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کا ٹائم نہیں ملتا. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ کیا نہیں, پورا رمضان پڑھی نمازیں. رمضان نماز پڑھنے میں کیا چلا گیا جو اب رمضان کے بعد نہیں پڑھنی ہے؟ اللہ سے وعدہ کر لو, آج پکی نیت کر لو, کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نمازی کو تحفہ کیا ملے گا؟ ہائے ہائے, نماز کے فضائل تو سنو یار. نماز کو عماد الدین کہا گیا, دا پلر آف اسلام. اس بلڈنگ میں کسی بھی بلڈنگ کے پلر نکال دیں, بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو پل صراط پر نور عطا کیا جائے گا. نمازی کی قبر روشن کر دی جائے گی. نمازی کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دیا جائے گا. اور سنو, سب سے بڑا انعام جو نمازی کو ملے گا کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. جس خالق نے مجھے بنایا اس کا دیدار مجھے کرایا جائے گا, پھر میں نماز کیسے چھوڑ دوں؟ اور اس کے برعکس اشجع الاقرا, حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے گا, جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے گا. کیسے برداشت کریں گے؟ کیا فائدہ اتنے بڑے بڑے گھروں کا, اتنے پیارے بیڈ رومز کا اور اتنے خوبصورت باتھ روم کا, جس قبر میں جانا ہے اگر وہاں سانپ اور بچھو ہے تو بیکار ہے یہ گھر. ارے دنیا میں اللہ نے اچھے گھر دیے, اب قبر بھی اچھی بنانے کی فکر کرو نا, کہ میں مروں تو ادھر بھی چین سے رہوں. تو سب سے پہلا فرض نماز ہے, سب سے پہلی بڑی نیکی نماز ہے. لوگ کہتے ہیں وظائف بتاؤ, کیا خوبصورت بات میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں. فرماتے مسلمان مرد بالغ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ 5 وقت کی نماز ہے. نماز پڑھنی نہیں اور وظائف پوچھنے, پہلا وظیفہ نماز ہے. تو آج نیت کر کے جانا ہے. اور سنو, بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر بتایا. ابھی عید کے دن آئیں گے نا, کوئی تھوڑا تگڑا آدمی گلے مل کر دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے کہ یار بس آرام سے بھائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلیاں ملا کر فرمایا کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کیسے سہ سکیں گے؟ بہانے نہ کرو نماز سے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو فلاں کام ہے. کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. لیکن ہاں یار تھوڑے تھوڑے بہانے پر, یار بس آج طبیعت ٹھیک, اگلے جمعے سے نماز پکی, بس ابھی 2 دن بعد نماز پڑھوں گا. نہیں, آپ جہاز میں ہیں, آپ ٹرین میں ہیں, آپ بس میں ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ گھر میں ہیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور یقین کریں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں. یقین کریں ان کو نماز کے بغیر چین بھی نہیں آتا. جو پکے نمازی ہیں نا ان سے ملیں آپ کبھی, اور ماشاءاللہ یہاں بہت سارے ایسے ہیں, ان کو تو جس طرح کھانا نہیں کھائے بغیر چین نہیں آتا, لگتا ہے ابھی تک عشاء نہیں پڑی, یار ابھی میری ظہر باقی ہے. اب ان کو ریکال اندر سے آتی ہے, ان کو یاد نہیں کروانا پڑتا. جس دن تم نے نماز کی عادت بنا لی, نماز تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے گی. تو آج نیت کر لیں انشاءاللہ. یہ جہنمیوں کا وصف میں نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ, تو جنت والا روڈ بھی پکڑنا ہے نا. یہ نماز والا جنت والا روڈ ہے, یہ موٹر وے جنت کی طرف جا رہا ہے, جو 5 وقت نماز بننے والا ہے. تو نیت کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اب آتے ہیں دوسرا قصور, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. وہ کہتے ہیں اور مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. پہلا قصور کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسکین مانگنے آتے تھے, ہم ان کو نہیں دیتے تھے. یہاں زکوٰۃ نہ دینے والا, یہاں صدقہ واجبہ نہ دینے والا, صدقہ فطر ہے نا, اور وہ چیزیں جو واجبات میں ہیں, اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کرنے والا سوچے. جہنم میں جانے والے کاموں میں سے کام یہ ہے کہ بندہ مسکینوں کی مدد نہ کرے, اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے, غریبوں کا خیال نہ رکھے. میرا بھلا ہو جائے چاہے سب کا بیڑا غرق ہو جائے.
سوچ نہیں ہونی چاہیے. وہ رب کریم مال دینے والا ہے, تم خرچ کرو وہ تمہیں اور عطا فرمائے گا. حدیث پاک ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں, بخل اور ایک ہے سخاوت, کنجوسی اور سخاوت. کیا خوبصورت حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, جنت کے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے, لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں, اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے, کنجوس, فرمایا وہ اللہ سے دور, لوگوں سے دور, جنت سے بھی دور, دوزخ کے قریب ہوتا ہے. کبھی بخل کو قریب نہ آنے دینا. زکوٰۃ جب فرض ہو گئی تو اب نکالنی ہے, اب جتنی بھی ہے. اگر کروڑوں زکوٰۃ بنی ہے تو کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ اللہ نے اربوں دیے تو کروڑوں بنی ہے نا. اگر تمہاری لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے تو شکر ادا کرو, اللہ نے کروڑوں دیے تو لاکھوں زکوٰۃ بنی ہے. ارے زکوٰۃ دینے والا تو سجدہ بھی کرے اور اللہ سے عرض بھی کرے, مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہیں زکوٰۃ دیتے ہو, دل پر بوجھ, یار اتنے پیسے چلے گئے, کیسے, کس بات کا بوجھ ہے؟ دیا کس نے یہ سب کچھ؟ وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے اللہ کی اس پکڑ سے ڈرنا کہ وہ جب چاہے. ہم نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. ایسے پہیا گھومتا ہے, ایسے بربادی آتی ہے کہ بندہ راتوں رات کنگال ہو جاتا ہے. تو ان نعمتوں پر, اس مال و دولت پر اترانا نہیں ہے. اگر تم کسی کو دیتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ رب کا تم پر احسان ہے. کسی کو دے کر یہ نہ سمجھنا یہ غریب ہے. کبھی کبھی سوچا کرو یار, جب ہمارے دروازے پر ہمارا ملازم, ہمارا کوئی پرانا رشتہ دار یا کوئی غریب آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, یا میری بہن کی شادی ہے, جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں, ماں بیمار ہے, ہاسپٹل کے لیے رقم نہیں ہے, کبھی سوچا آپ نے اس کی جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا؟ کبھی یہ کیفیت مجھ پر آتی تو کہ بچے گھر میں جاتا اور کہتا ہے کہ ابو کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور میں کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, مجھے راشن دے دو. یہ کیا میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ, ہم کوئی ایکسٹرا لوگ ہیں جو ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا؟ ہم نے کیا ایسا کام کر لیا, کیا ہماری ایسی صلاحیت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دینے والا بنا دیا اور پھر دینے میں دل نہیں چلتا؟ اگر وہ دن کبھی مجھ پر اور آپ پر آتا تو ہم کیا کرتے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ٹھیک ہے اس میں کچھ غلط لوگ بھی ہوتے لیکن غریب بھی تو ہوتے نا, جو دروازہ ہمارا بجا کر ہمارا شیشہ صاف کرتے. کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمارا بچہ گھر میں اسکول جا رہا ہے, اچھے کپڑے پہن رہا ہے, جو چاہے چاکلیٹ کھاتا ہے, آئس کریم کھاتا ہے. وہی بچہ اگر کسی کے گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہوتا تو شکر کا مقام نہیں ہے. دیتے ہو اور اتراتے ہو, دیتے ہو اور جھاڑتے ہو, کہتے ہو بار بار مانگنے آ گیا. ارے کبھی کسی غریب کو جھڑکنا نہیں, نہیں دینا تو نہ دو یار, جھڑکو تو نہیں, اس کی عزت نفس تو متاثر نہ کرو, صدقہ دے کر اترانا نہیں, احسان نہ جتانا. بس اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہنا کہ اللہ تو نے مجھ جیسے گناہگار, مجھ جیسے خطا کار دینے والا بنا دیا. اتنا مال دیا کہ ساری زندگی کھاؤں تو ختم نہیں ہوگا. اتنی نعمتیں دی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کتنی نعمتیں میرے پاس, پھر بھی شکر نہیں ہے. تو پلیز تم خرچ کرو. اور یہ مہینہ ہے, اب عید کے دن آ رہے ہیں نا, ڈھونڈیے ان لوگوں کو جو پریشان ہیں. کسی ایک گھر میں تو عید اچھی کر دو, کسی ایک کے بچوں کو تو اچھا راشن, اچھے کپڑے دلا دو. جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں نا وہ مانگتے نہیں ہیں. آپ کے اپنے رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوں گے, جی ہاں, جو آپ کو مانگنے نہیں, آپ کہتے مانگنے آئے نہیں اس لیے دیا نہیں. ارے جو اصل حقدار ہوتا ہے وہ نہیں مانگ سکتا, وہ بیچارہ قرضہ لے لے گا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا کہ کیسے کہوں کہ مجھے پیسے چاہیے, ساری زندگی میں کبھی مانگا ہی نہیں تھا. ڈھونڈو ایسے لوگوں کو, بغیر مانگے دے دیا کرو, دل سے دعا نکلے گی. الحمدللہ. اور آپ کے اس کام کو دعوت اسلامی نے بھی آسان کیا کہ دعوت اسلامی کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے FGRF. 25-26 لاکھ مسلمانوں تک ہم نے راشن پہنچایا, پکا ہوا کھانا پہنچایا, اور ان کی عزت نفس کے ساتھ پہنچایا. ہم نے ان کو لائنوں میں لگا کر نہیں بانٹا, کسی نے ہمیں ریکویسٹ کی اس کو جا کر ضروری نہیں دیا ہو. ہم نے خود ڈھونڈے علاقوں میں جا کر ایسے لوگ, کیونکہ ہر علاقے میں ہمارے اسلام بھائی موجود تھے کہ دیکھو کون پریشان ہے, کس کی نوکری چھوٹ گئی ہے, کون بیوہ ہے. اس کی لسٹیں بنائیں اور کوشش کی ان کے دروازوں پر راشن کا تھیلا رکھ کے آ جائیں, رات کے اندھیرے میں جا کے رکھ کے آ جائیں. کوئی تصویر نہیں کھینچنی تاکہ ان بیچاروں کی جگ ہسائی نہ ہو. تو آپ کو اگر یہ مسکینوں کی مدد کا شوق ہے اور اس میں مدد کرنا چاہتے ہیں, موجود ہے دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ FGRF. آپ اس کے ذریعے اپنی زکوٰۃ, اپنی خیرات اور اپنا ڈونیشن دیجئے تاکہ اسی طرح مسلمانوں کی مدد ہوتی رہے. معذور بچوں کے سینٹر بنائے دعوت اسلامی نے. الحمدللہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ بینکس کا انتظام کر رہی ہے دعوت اسلامی. کتنے پریشان ہوتے ہیں, 5-10 ہزار روپے لگ جاتے ہیں ہر 15 دن بعد خون کے لیے. الحمدللہ فری آف چارج 40,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دعوت اسلامی نے مہیا کر دی. تو یہ جو مسکینوں کی مدد,
اور پریشان حالوں کی مدد کا انداز ہے خود کریں سب سے پہلے. میں تو کہتا ہوں آپ خود کریں, اپنے ہاتھوں سے کریں, اپنے غریب رشتہ داروں کو پہلے دیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پراپرلی نہیں کر سکوں گا تو اب آپ کی دعوت اسلامی آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کے اس کام کو آسان کرتی ہے, تو آگے بڑھ کے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ان اہل جہنم کا اگلا قصور کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تیسرا جرم, بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکرے کرتے تھے. ایسے دوست جو گندی باتیں کریں, گندی چیزیں بتائیں, تھوڑا سا پتہ چل جائے کہ کون سی ویب سائٹ, تو کون سا چینل ہے, تو کون سا کلپ ہے, تو کون سا معاملہ, ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ کام کرنا. سوچو, یہ وہ جہنم میں جانے والے تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا. بےہودہ دوستوں کی محفلیں بڑی اچھی لگتی ہیں, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں, ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں. نہ کریں ایسا, یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. ہمیں اگر کوئی ایسی چیز آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو فوراً ہٹائیں اسے, استغفار پڑھیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں. یہ آج کل بوائے فرینڈ گرل فرینڈ جو کلچر چلا ہوا ہے, رات بھر دیر دیر تک جو باتیں ہو رہی ہیں اور کہتے نہیں جناب ہم تو صرف بات کرتے, یہی تو وہ بےہودگی ہے. اور یاد رکھیے گا, پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے. اسی لیے اسلام نے اور قرآن نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تم زنا میں نہ پڑنا, کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جانا. تو یہ زنا کے قریب جانے والی باتیں نا, جو بےہودگی والی باتیں ہیں, ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے. اور ان کا چوتھا جرم کیا تھا؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے. قیامت کے دن پر یقین نہیں تھا. یہ تو غیر مسلم تھے, مگر آج بینگ اے مسلم ہم میں سے کس کس کو فکر ہے قیامت کے دن کی؟ آپ کا کوئی انٹرویو ہو ایمبیسی کے اندر, کتنی تیاری کرتے ہیں, 2-4 دوستوں کو فون بھی کرتے ہیں, یار ذرا بتاؤ کیا کیا سوال ہوتے ہیں. میری جاب کا انٹرویو ہے, ذرا بتاؤ مجھے کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں. میرا فلاں جگہ کا ٹیسٹ ہے, کوئی گیس پیپر مل جائے تاکہ اس سے تیاری کر لوں, ٹیسٹ میں فیل نہ ہو جاؤں. اسٹوڈنٹ کو دیکھیں جیسے امتحان قریب آتا ہے اس کی نیند اڑ جاتی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ. انٹرویو دیا, ویزا نہ ملا تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ملک میں نہیں جا سکو گے نا, دوبارہ اپلائی کرنے کا موقع پھر بھی ہے, ری اپلائی اپیل کا موقع بھی ہے. امتحان میں فیل ہو گئے کیا ہو جائے گا؟ ایک بار کلاس اور پڑھنی پڑ جائے گی. ضمنی پیپر, سیمسٹر کا بھی کوئی نہ کوئی آپشن ہوتا ہے. لیکن جو قبر و آخرت کے امتحان میں فیل ہوا نا, there is no supplement paper, there is no another chance. ادھر فیل ہوا, ادھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مجھے بتائیے اس امتحان کی فکر کس کو ہے؟ اچھا دنیا میں ڈھونڈتے پیپر پتہ چل جائے, یہ تو پیپر آؤٹ ہے. قبر میں کیا سوال ہوگا یہ بھی نبی پاک نے بتا دیا, آخرت میں کیا سوال ہوں گے یہ بھی بتا دیے. مگر nobody try to prepare for those tests. کون کرے گا اس کی پریپریشن؟ ان لوگوں نے کہا ہم یوم دین کو یعنی جزا کے دن کو نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تو ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں, مگر اس کی تیاری کہاں ہے, اس کی فکر کہاں ہے؟ ہمیں جیسے ابھی امتحان کے دن ہوں گے نا تو بہت سارے بچے ملتے ہیں, پرچیاں آتی ہیں, مولانا صاحب دعا کرتے ہیں ذرا ٹیسٹ ہونے والے ہیں, امتحان ہونے والے ہیں, پاس ہو جائیں. مجھے آج تک ایک پرچی نہیں ملی کہ حضرت دعا کر دیں قبر کے امتحان میں پاس ہو جاؤں, دعا کر دیں آخرت کے امتحان میں پاس ہو جاؤں, دعا کر دیں میرا ایمان سلامت رہ جائے, ہماری گاڑی سلامت رہے, ہماری گوڈاؤن میں آگ نہ لگ جائے, کاروبار ٹھیک رہے. اس کی دعائیں تو ہوتی ہیں. کسی ایک آپ کو اچھا ہمارا جو نا بیسیکلی پیرامیٹر, آخری بات, ہماری جو فوکس ہے نا دنیا اور آخرت میں کتنا ان بیلنس ہے, ذرا سمجھیے گا بات کو. پہلے تو یہ بتائیں زیادہ کہاں رہنا ہے, دنیا میں یا آخرت میں؟ یہ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دنیا میں 70-80 سال ماں باپ کی دعا لگ گئی تو 100 سال, اس کے بعد تو جانا ہی ہے نا. اچھا وہاں کتنے سال رہیں گے؟ ہزاروں سال سے قبر میں لوگ ہیں, اور پتہ نہیں کتنے ہزار سال بعد قیامت آنی, ہمیں نہیں پتا. ہمیں بھی بہت لمبا عرصہ رہنا ہے. تو عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری کرے, جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے. لیکن کیا ہماری دعاؤں میں, ہماری التجاؤں میں, ہماری فکروں میں آخرت کی کوئی فکر ہے؟ آج کسی کا چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے نا, اس کا چہرہ بتا دیتا ہے, یار خیریت تو ہے, آج موڈ آف ہے, بس یار وہ مسجد آ رہا تھا, آتے آتے موبائل چوری ہو گیا. او ہو, موبائل گیا, تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا. کوئی ملتا ہے بندہ کہتا ہے بس کاروبار میں بڑا لاس ہو گیا ہے, 2 دن سے رات کو سو نہیں پا رہا ہوں. کوئی ایک نہیں ملا آج تک جو یہ کہے کہ آج رات اس لیے نیند نہیں آئی کہ میری نماز قضا ہو گئی. بتاؤ نا پریورٹی کیا ہے؟
کوئی ایک نہیں ملا کہ یار اس کے چہرے سے پتہ چل جائے کہ خیر تو آج بڑے پریشان ہیں، بس کیا کروں یار آج جماعت نکل گئی میری. آخرت کی لاس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، ساری ٹینشنیں اور سارا فوکس ہمارا دنیا پر ہے. پلیز اس پیرامیٹر کو چینج کیجئے، اپنے قبلے کو درست کیجئے. ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایسا نہیں ہوگا، موبائل کمپنی میسج بھیجتی ہے نا کہ آپ کا 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، اب 10% باقی ہے، برائے کرم ٹاپ اپ کر لیں ورنہ آپ کا کنیکشن ختم کر دیا جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آپ نے 90% لائف گزار لی ہے، اب 10% رہ گئی ہے، توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں، آج تو مسجد میں آ جائیں، آپ کے 3 دن باقی ہیں. 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوتا. گھر سے بندہ نکلتا ہے کہ بس ابھی آ رہا ہوں، کھانا گرم کر کے رکھو. وہ کھانا گرم ہوتا ہے مگر لاش آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا ہمیں، اگلے لمحے دنیا سے چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ وی ہیو ٹو پریپیئر آلویز. ہمیں ہمیشہ پریپیئر رہنا ہے قبر کے لیے کہ آج مر گیا تو آج بھی ایسے عمل کر لیے کہ انشاءاللہ جنت ملے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو دیر از نو ایکسٹرا ٹائم. اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. انشاءاللہ آج کے بعد جو زندگی گزرے گی وہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. ہماری نمازوں کی پابندی میں گزرے گی، نبی پاک کی سنتوں میں گزرے گی، حرام روزی سے بچ کر گزرے گی، انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری میں گزرے گی.